جہاں صلح ممکن ہے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے، امت کو جوڑنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی، ایک گھر کا امن برباد کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو ایک گھر کو تباہ کرے، حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تقریر آگ نہ لگائے تقریر کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ ممبر پر بیٹھنے والے لوگ وہ لفظ نہیں بول رہے، وہ انگارے پھینک رہے ہیں اپنے لفظوں سے، اپنے منہ سے جوشیلی تقریریں کر کے امت میں مزید فرقے بنا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی دو ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے جھوٹ بولے تو اسے جھوٹا نہیں لکھا جاتا۔ دو ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولے، خیر والی بات کرے، تو کیا اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا؟ بلکہ صلح کروانے کا۔ مشکل گفتگو تو نہیں میں کر رہا، ضرورت ہے اس دور میں۔ جہاں ہم کو فیس بک اور میڈیا لے کے جا رہے ہیں نا، وہاں آئندہ ہم دست بگریبان ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ پہلے امام عالی مقام، جس طرح میں نے کہا ذکر حسین ضروری ہے تو فکر حسین بھی ضروری ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو امام حسین نے بھی صلح کی تھی یا نہیں صلح کی تھی؟ فکر حسین بھی سمجھنے کی ضرورت۔ یہ حضرت امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی سیرت بھی ہے کہ جہاں صلح ممکن ہے وہاں کیا کرو۔ حضرت امام حسین نے صلح کی ہے یا نہیں کی؟ 20 سال آپ نے صلح رکھی۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، باطل تخت پہ آیا ہے، تو پھر آپ نے تلوار نکالی۔ دونوں شہزادوں کی سیرت کا یہ پیغام ہے۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں سے محبت ضروری ہے، دونوں کا ذکر ضروری ہے، تو دونوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ جہاں صلح ممکن ہے وہاں صلح کرو، امت کو جوڑو، توڑنے سے بچاؤ۔ میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، خدا را کوئی بھی پوسٹ چڑھانے سے پہلے، کوئی بھی تبصرہ لکھنے سے پہلے اور کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں میرے ان لفظوں سے دل ٹوٹیں گے یا جڑیں گے۔ کہیں حضور کی امت کو، یہ امت کس کی ہے؟ یہ امت حضور کی ہے۔ اگر آپ حضور کی امت پہ ظلم کرتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں، جواب کس کو دینا ہے؟ قیامت کے دن حضور کو جواب دینا ہے۔ بعض لوگ ممبروں پہ آ کے جھوٹی روایتیں بیان کر کے، صحابہ اور آل بیت کی لڑائیاں بیان کر کے، معاذ اللہ جھوٹی لڑائیاں، جھوٹی روایتیں، تاکہ امت میں اور جدائی پیدا ہو۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینمی خیرا او یقول خیرا۔ اگر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، دو ناراض بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو اس پر بھی خیر کا نتیجہ مرتب ہو، اللہ اجر عطا فرما رہا ہے، تو میں پوچھتا ہوں اگر کوئی جھوٹی روایتیں بیان کر کے امت میں تفرقہ بازی ڈالے، دل دور کرے، قیامت کے دن اس کا منہ کتنا کالا ہوگا۔ جو جدائی ڈال رہا ہے جھوٹی روایتیں بیان کر کے، باوضو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، صحابہ کرام اہل بیت کے سچے عاشق